اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج اس اعتکاف کی ہماری یہ تیسری نشست ہے اور تاخراتوں میں سے آج یہ دوسری تاخرات ہے، 23ویں شب ہے۔ گزشتہ رات کو توبہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ توبہ کس چیز کا نام ہے، توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ توبہ کی حقیقت ندامت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توبہ نام ہے ندامت کا، شرمندگی کا، پشیمانی کا۔ جب تک وہ ندامت، وہ پشیمانی دل میں نہیں آتی، اس وقت تک توبہ انسان کی کامل نہیں ہوتی، چاہے وہ زبان سے لاکھ توبہ توبہ کرتا رہے، کیونکہ جو اس کی علامت اور جو پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جب تک وہ علامت، وہ پہچان اس کے اندر موجود نہیں ہوگی، وہ توبہ توبہ کہلائے جانے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا قول تو سچا ہے، اور آپ سے زیادہ کس کا قول سچا ہوگا۔ تو اس ندامت اور پشیمانی پر بات چل رہی تھی کہ کبھی کوئی ایسا چوٹ مارنے والا آتا ہے، کوئی دل پر ایسی چوٹ لگتی ہے کہ دل میں ندامت آ جاتی ہے، پشیمانی آ جاتی ہے، اور وہ ندامت اور پشیمانی ایسی ہوتی ہے کہ ماضی کے کل گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ جیسے موسلا دھار بارش جب برستی ہے تو پھر جو کچھ بھی زمین پر ہوتا ہے اسے بہا کر لے جاتی ہے اور زمین کو وہ پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح دلوں کی جو صفائی ہے وہ اس ندامت اور پشیمانی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ یہ ندامت اور پشیمانی ہمیں عطا فرما دے۔ کل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج بجائے ندامت اور پشیمانی کی آج بے باکی ہے، آج انسان کے اندر آزادی ہے کہ غلطی کر کر بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ آج کا زمانہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایک ایسی بے ادبی کی بھرمار ہے کہ جو جس پہ چاہے فتویٰ لگا دیتا ہے، جو جس کی چاہے بے ادبی کر دیتا ہے،
توہین کر دیتا ہے، تحقیر کر دیتا ہے، لیکن کوئی اس کو لگام دینے والا نہیں ہے۔ اور یہ بے ادبی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی بے ادبی انسان کے لیے سوء خاتمہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ادب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ با ادب آدمی اللہ کے دربار میں بہت اونچا مقام پا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ادب ہی سے انسان ہے، اور جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ادب ہونا چاہیے۔ ادب جو ہے اللہ کا بھی ادب ہے، اللہ کے نبیوں کا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اللہ کے کلام کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، پڑوسیوں کا ادب ہے، چھوٹوں کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ تو دین نام ادب کا ہے۔ تو یہ ادب جو ہے انسان کو بہت ترقی دیتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، کل بھی کئی واقعات میں نے عرض کیے، بہت بڑے اللہ کے مقبول ہوئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن ماضی کی زندگی کیسی تھی؟ ماضی کی زندگی ایسی تھی کہ شراب خانے میں شراب کے نشے میں دھت پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزرے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اتنا ہوش تھا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، اتنا ہوش تھا، نشے میں تو تھے لیکن ہوش تھا کہ میرے اللہ کا نام ہے۔ بس اسے اٹھایا، اسے چوما، سر پہ رکھا، اور ادب سے کسی اچھی ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بے ادبی سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ بے ادبی جو ہے وہ محرومی کا راستہ کھول دیتی ہے، بے ادبی محرومی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی کبھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اپنے بڑے والدین، اساتذہ کو درجہ بہت بڑا ہے۔ ارے بھئی کسی ایک عام آدمی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، نہ معلوم اس کی پاداش میں کہیں محروم نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نام کا ادب کیا، بس اللہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ اس زمانے کے بزرگوں میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کو الہام ہوا کہ جاؤ فلاں شراب خانے میں، وہ ہمارا ایک عاشق ہے، چاہنے والا ہے، اسے نکال کے لے آؤ۔ اب کہاں جنید بغدادی اتنے بڑے اللہ والے جن کی شہرت، اور کہاں شراب خانہ؟ آدمی ڈرتا ہے کہ شراب خانے کے پاس بھی جائے کل کو الزام لگا دے جی یہ تو مولوی صاحب شراب پی کے نکلے تھے۔ تو تھوڑی سی طبیعت میں ہچکچاہٹ تھی، پھر الہام ہوا کہ جاؤ اسے نکال کے لاؤ اور ہمارا سلام بھی پہنچاؤ۔ بس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ میں بشر کون ہے؟ کہا وہ جو ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے وہ بشر ہے۔ تو جب پاس پہنچے تو شراب کے نشے میں دھت، ہوش نہیں تھا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کان میں جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ بس دل پہ چوٹ لگ گئی کہ اللہ نے مجھے سلام کہا ہے۔ کہا کہ چلو یہاں سے نکلو اس گند خانے سے۔ اور پھر یہ کیفیت تھی کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اٹھا کر باہر لے کر آئے۔ اور پھر کتنے بڑے اللہ والے ہوئے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ حافی کہتے ننگے پیر رہا کرتے تھے کہ یہ زمین جو اللہ کا بنایا ہوا فرش ہے، اس فرش پر جوتے لے کر کیسے چلوں؟ تو ننگے پیر رہتے تھے۔ اور ان کی پھر یہ کرامت ہوئی کہ زمین پر جو بھی اذیت دینے والی چیز تھی، کہ جب اللہ کا پیارا یہ زمین پہ چلتا تھا تو زمین اس اذیت دینے والی چیز کو نگل لیتی تھی۔ تو دل پہ کوئی چوٹ لگتی ہے، اس لیے بھائی یہ ندامت، یہ پشیمانی، اسے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو، اللہ کے احسانات کو سوچو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ محرومیوں کو سوچتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ محرومیاں تو کچھ بھی نہیں ہے،
اور اگر محرومیاں ہوں بھی، اس محرومیوں کا مقابلہ اگر اللہ کی عطایا سے کیا جائے تو عطایا کہیں زیادہ ہے، محرومیاں تو برائے نام ہے، اور پھر نامعلوم وہ کس مصلحت کے تحت ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی حادثہ، کوئی اس میں مصلحت ہوگی اللہ کی؟ اللہ کچھ اس کو سبق دینا چاہتا ہوگا، کسی مرض کا اللہ علاج کرنا چاہتا ہوگا کہ جب کسی کے بدن میں پھوڑا نکل آتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر نشتر لگوانا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، ممکن ہے کہ اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہو۔ تو آج یہ کیفیت ہے کہ ہم محرومیوں کا ذکر بہت کرتے ہیں، جس کو دیکھو محرومیوں کا رونا روتا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اور اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور ایمان کی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی غریب نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے جس کے پاس اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ کہ ایک کافر جس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اللہ کے عذاب کے اندر ہے، تو کیا وہ خزانے کام آ گئے؟ کیا وہ دنیا کا مال و دولت کام آ گیا؟ آج ہم دنیا کی نعمتوں کا معیار ہم نے کچھ اور بنا رکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جو پیمانہ ہے وہ مال و دولت ہے، وہ اسباب ہیں، اسباب عیش و عشرت۔ تو یہ پیمانہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے ایمان کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ایک گنہگار سے گنہگار شخص بھی اگر ہوگا بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ راحت کے اندر چلا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو کبھی اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس وقت اس محرومی کو نہ دیکھو، کیونکہ شیطان تو مایوس کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ارے تیرے ساتھ یہ ہونا تھا، تجھے ہی بیماری لگنی تھی، تجھے یہ پریشانی آنی تھی۔ اور شیطان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ سے بدگمان کر دیا جائے، اللہ سے بدگمان کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کی چال کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ شیطانی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور زبان پہ شکوہ شکایت لانے لگتے ہیں، جبکہ وہ موقع تو صبر کا موقع ہے، وہ موقع تو اللہ کے قرب کا موقع ہے کہ اس وقت میں صبر کو اختیار کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ کو قرب حاصل کرے۔ اور صبر کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ اس کا اجر دے گا۔ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ نقصان، وہ حادثہ، اس پہ اگر صبر کر لیا کتنا اجر و ثواب ملے گا، گمان سے بھی کہیں زیادہ، تصور میں بھی نہیں آ سکتا جو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو شیطان مایوس کرتا ہے، مایوسی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بیماری آئی ہے تو نعمتیں کتنی ہیں۔ ہم نے خود دیکھا، کراچی میں ہمارے بزرگوں میں سے تھے حضرت قرار احمد صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کیفیت کہ آخری عمر میں لیکن اللہ والوں کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کی صحبت اٹھائے ہوئے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے تعلق، حضرت عارفی نور اللہ مرقدہ کی صحبتیں، صحبت کا ایک انسان پر اثر ہوتا ہے اور صحبت کا ایک رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے کہ یہ کیفیت آخر عمر میں جسم بالکل معذور ہو گیا، نچلا جسم مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ پیشاب پخانہ سب بستر پر، لیکن اولاد بڑی سعادت مند کہ باپ کی خدمت کرتی تھی، بنا سنوار کر ایسے دولہے کی طرح بٹھا کر رکھتے تھے۔ یہ اولاد کی سعادت ہے کہ کبھی ماں باپ کی خدمت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک صاحب فون آیا، کہنے لگے جی بس دعا کرو، بس اب تو کچھ ہو جائے۔ ارے بھائی کیا ہم سے کسی کی موت کی دعا کروانا چاہتے ہو کہ کچھ ہو جائے؟ ارے بھائی امید رکھو، جب تک سانس ہے اس وقت تک آس ہے، امید کو قائم رکھنا چاہیے اور خدمت بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جب جانے والے کا وقت آئے گا تو چلا جائے گا، پھر کون روکے گا؟ لیکن اس سے پہلے پہلے مایوسی کی باتیں کرنا صرف اس وجہ سے کہ جی ہم سے خدمت نہیں ہوتی،
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خدمت پر اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو عبادت پر انسان کو نہیں ملتا، جو خدمت سے ملتا ہے۔ میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ تو جب جانا ہوتا، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کراچی جانا ہوتا ان کی خدمت میں جایا کرتے، اور بڑے لطیفے سناتے، بڑے خوش مزاج۔ تو جب ان کا حال پوچھا جاتا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، فرماتے الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بے حساب نعمتیں ہیں۔ دیکھو میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، ہاتھ میرے کام کر رہے ہیں، کھانا میں کھاتا ہوں، کھانا مجھے ہضم ہو جاتا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، یہ نچلا دھڑ کام نہیں کرتا۔ اب کسی دنیا دار آدمی کو یہ تکلیف ہو جائے، نہ معلوم کتنے شکوے وہ کرے، لیکن یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اور بزرگوں سے تعلق کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ رضا بالقضاء کا جو مقام ہے، پھر آدمی اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے۔ یہ رضا بالقضاء ہے کہ جو معاملہ محبوب کی جانب سے پیش آیا، ارے بھائی دل سے اس پر راضی ہے کہ جس محبوب کے ہاتھوں ہمیشہ نعمتیں ملی ہوں، اگر کبھی کوئی ایسی ناگواری پیش آ جائے تو کیا زیبا ہے کہ زبان سے شکوہ کیا جائے۔ حضرت لقمان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، ایک مرتبہ کہا باغ سے ککڑی توڑ کر لاؤ، وہ غلام ککڑی توڑ کر لایا، تو حضرت لقمان نے وہ ککڑی کاٹ کر اس کی قاشے بنا کر اس غلام کو دی، تو غلام مزے مزے سے کھا گیا، اور جب ایک قاش انہوں نے اپنے منہ میں لی وہ تو کڑوی تھی، بالکل زہر۔ ککڑی اور کڑوی ہو تو کیسی ہوتی ہے؟ تلخ بالکل۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ یہ تمہیں کڑوی نہیں لگی؟ تم تو بڑے مزے سے کھا گئے کہ چہرے پر بھی کوئی ناگواری نہیں آئی۔ تو کیا عجیب اس نے جواب دیا جس میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ کہا کہ حضور جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں ملی ہوں، شیریں چیزیں ملی ہوں، لذیذ اور مزیدار چیزیں ملی ہوں، اگر آج اس ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز مل گئی تو کیا میں شکوہ کرتا؟ میں شکایت کرتا؟ آج ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی معرفت دل کے اندر ہوتی، اللہ کا تعلق دل کے اندر ہوتا، اس کی نعمتوں کا استحضار ہوتا، تو کبھی اس کی زبان پہ شکوہ نہ آتا، بلکہ شوق سے وہ چیز کھا لیتا، اسے دل سے قبول کر لیتا کہ ہے تو محبوب کی طرف سے ہے۔ کہ جہاں انسان اگر سوچے کہ زندگی جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان اس کی گزرتی ہے، یا خوشگواری ہے یا ناگواری ہے، تو جن والدین سے انسان کو ہمیشہ خوشگواریاں ملتی ہیں، اگر کبھی ان والدین کی طرف سے کوئی ناراضگی ہو جائے، تلخی ہو جائے، تو کیا اس کے لیے کوئی شکوہ کرنا چاہیے؟ کیا اس چیز کو زبان پہ لانا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی جواب دینا چاہیے؟ آج کیفیت یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کو جواب دیتی ہے۔ ارے وہ بھی تو محسن ہے، اللہ اگر محسن حقیقی ہے تو یہ محسن مجازی ہیں، اور اللہ نے اپنی رضا کو ان کی رضا سے مشروط کر دیا، لیکن وہی بات کہ دلوں کے اندر معرفت نہیں ہے اور آنکھوں میں وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ کس چیز کو کس معیار پہ دیکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں انسان کو صحبت کے اندر حاصل ہوتی ہیں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دل کے اندر ندامت آ جائے، دل کے اندر پشیمانی آ جائے، تو پھر انسان توبہ کی طرف چلتا ہے، اور اس ندامت اور پشیمانی کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے گناہوں کا ترک ہے، کہ گناہوں کو ترک کرنا، کیونکہ جب تک گناہ کو نہیں چھوڑتا، اس گناہ کی لذت کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک اسے نیکی کی لذت اور مزہ نہیں لگتا، اور اس وقت تک اس کی حلاوت کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ ارے گناہ کو چھوڑے گا تو نیکی کی طرف چلے گا نا۔ اب گناہ بھی کرتا رہے اور نیکی بھی کرتا رہے تو وہ گناہ کی ظلمت ایسی ہے کہ نیکی کی لذت اور حلاوت کو ختم کر دیتی ہے، اس کے انوار کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج بہت سے لوگ یہ جو بات کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہم کون سے گنہگار ہیں، ہم کس بات پر توبہ کریں،
اور اللہ والے کہتے ہیں کہ توبہ کی تو ہر وقت ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ کس بات پہ توبہ کریں، اور وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر ہم غور کریں کہ ہمارا کوئی وقت گناہ سے خالی نہیں. کیوں؟ کہ گناہ کا خلاصہ ہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی نافرمانی کرنا. اب دیکھو خدا تعالیٰ نے ہمیں کس بات کا حکم کیا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے. کچھ باتوں کا حکم کیا کہ یہ کام کرو، اور کچھ باتوں سے روکا کہ یہ کام نہ کرو. اب ہم ان میں سے کتنے امور سے بچتے ہیں، کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور بچنے کے کاموں سے کتنا بچتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمارا کوئی وقت گناہ سے خالی نہیں ہے. یا تو کرنے کے کام میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور یا جس سے بچنا چاہیے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اس نظر سے اگر انسان دیکھے تو کوئی وقت اس کا ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے خالی نہ ہو. اور ہم نے گناہ کی موٹی موٹی سی فہرست بنا رکھی ہے کہ جی چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، بس یہی گناہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی گناہ ہے. ارے بھئی کچھ کرنے کے کام، کچھ بچنے کے کام. اگر کرنے کے کام میں کوتاہی کی تو جب بھی گنہگار، اور بچنے کے کام کو کیا تو جب بھی گنہگار. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کی ضرورت ہے. تو توبہ کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت ہے، پشیمانی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اور یہ نہیں کہ چھوڑ دوں گا، نہیں، بلکہ فی الفور گناہ کو ترک کر دینا. اسی وقت عزم اور ارادہ، اسی وقت کہ چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں اس کے اندر تو تذبذب ہے، یا یہ کہ بعض گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور بعض کو میں چھوڑتا ہوں. نہیں، توبہ ہے تو کل گناہوں کے ساتھ ہے. اگر بعض کی توبہ اور بعض کی توبہ نہیں تو یہ توبہ بھی قابل قبول نہیں. کہ بعض کو چھوڑتا ہے اور بعض کو کرے گا، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ ارے بھائی مالک کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کی کل وفاداری کی جائے، کل اس کے حکم کو مانا جائے. یہ وفاداری نہیں ہے کہ آدھا کام کروں گا اور آدھا چھوڑ دوں گا، آدھے میں کہنا مانوں گا آدھے میں نہیں مانوں گا. تو یہ اپنے مالک سے وفاداری نہیں ہے. اس لیے یہ توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ کل گناہوں کو نہ چھوڑے. اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک عزم اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عزم اور ارادے کی، ایک پختہ ارادہ کہ یا اللہ بس میں نے چھوڑ دیا. مجھے واقعہ یاد آ گیا جگر مراد آبادی کا، کہ ہندوستان میں غزل کا بادشاہ کہلاتا تھا، بڑا شاعر، بڑا غزل خواں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور انگریزی دان تھے، اور بڑے شاعر بھی تھے، فطری شاعر تھے، الہامی شعر اترتے تھے. اور ہندوستان میں آل انڈیا مشاعرہ جب ہوتا تھا، بڑے بڑے مشاعروں میں خواجہ صاحب کو ہی بلایا جاتا تھا، جہاں بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے. لیکن جب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں جبکہ انگریز کی حکومت تھی، اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور وہ عہدہ اتنا بڑا تھا جیسے آج کا ایک صوبے کا گورنر ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ عہدہ تھا. لیکن جب صحبت میں آئے زندگی کا رنگ بدل گیا. پھر اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ میرا عہدہ اور منصب تو بہت بڑا ہے، لیکن اس میں خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ کسی پر کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے. اگر آپ اجازت دیں تو یہ نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری لے لی جائے. حضرت نے کہا کہ بہت اچھا. اب انگریز سرکار کو لکھا تو انگریز سرکار نے کہا کہ بھئی آپ کے معیار پر اس منصب کی، اس معیار کی نوکری تو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ آج کی زبان میں اس گریڈ کی نوکری تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک آدمی 22 گریڈ کے اندر ہو. اب ظاہر ہے اس کو وہی منصب دیا جائے. اس معیار کی تو کوئی نوکری خالی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز بنا دیا جائے. کہا کہ مجھے منظور ہے. اب اتنا بڑا افسر جو 22 گریڈ کا ہو وہ 18 گریڈ میں آ جائے، لیکن قبول کر لیا. کس وجہ سے؟ کہ آخرت کی فکر دل میں تھی.
اور جب صحبت میں آئے تو رنگ بھی بدل گیا، لباس بھی بدل گیا، وضاقتہ بھی بدل گئی، اور یہ کیفیت ہوئی کہ اپنے شیخ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بالکل سراپا بن گئے۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جگر مراد آبادی سے ملاقات ہوئی، کہیں سفر میں تھے، ملاقات ہو گئی۔ تو جگر مراد آبادی نے جب خواجہ صاحب کو دیکھا کہ یہ رنگ، یہ روپ، یہ لباس، یہ وضاقتہ سب کچھ بدل گیا، پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ روپ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ جی میرے شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون میں، ان کی صحبت کا یہ اثر ہے، اللہ نے ان کی صحبت نصیب فرمائی، ان کی جوتیوں سے وابستگی نصیب فرمائی، بس اس کی یہ برکت ہے۔ تب جگر مراد آبادی نے کہا کہ خواجہ صاحب دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جاؤں، لیکن مجھے ایک بری عادت ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں، شراب پیتا ہوں، تو کیا اس طرح سے حضرت مجھے قبول کریں گے کہ میں شراب پیتا ہوں؟ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بھئی یہ بات تو پوچھ کر بتاؤں گا کہ اس حالت میں حضرت تمہیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ صاحب کا جب سفر ہوا تھانہ بھون کا، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اور عرض کیا کہ حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی اور جگر آنا چاہتا ہے، لیکن اس نے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت مجھے قبول کریں گے؟ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہا جی میں نے تو کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ فرمایا کہ ارے خواجہ صاحب یہ کیا کیا؟ اور پھر مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، اگر چاہے وہ گنہگار ہے، کیا میں اس کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی مہمان بنایا ہے، تو وہ تو مسلمان ہے۔ ہاں میں اس کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، میں اسے اپنے مکان کا ایک کمرہ دے دوں گا، اور اس کمرے میں جگر جانے اس کا خدا جانے، لیکن مہمان تو میں بنا سکتا ہوں۔ بس جب خواجہ صاحب کی ملاقات ہوئی جگر مراد آبادی سے، تو پیغام دے دیا کہ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے۔ جب یہ بات سنی کہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک یہودی کو مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، تو میں اسے مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ میں اسے اپنے مکان کا ایک کمرہ دوں گا، جگر جانے اس کا خدا جانے۔ بس دل پہ چوٹ لگ گئی، وہی بات چلتے ہیں دل پر چوٹ لگ جائے، چوٹ لگ گئی، اور پھر جگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر سفر کیا، اور سفر کر کے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جگر مراد آبادی پہنچے، اور پہلی ملاقات مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے۔ میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کا ترک اگر انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنا آسان ہے۔ پہلی ملاقات، اور کہا کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دیجئے، 4 دعائیں کر دیجئے۔ اور بعض دعا کی قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے، کوئی قبولیت کی ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ سے جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور مانگنے میں حجاب نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ مانگتے رہو اللہ سے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت شراب کی عادت ہے، پینے کو تو بہت پی لی ہے، لیکن اب اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ قبر کی منزل قریب ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شراب کی لعنت سے مجھے بچا لے۔ اور فرمایا کہ دوسری میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے، داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ اور تیسری میرے لیے دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ نصیب کر دے۔ اور چوتھی میرے لیے دعا یہ کیجئے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ بس مجدد تھانوی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے،
اور وہ دعا کی ایسی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس قبولیت کا ظہور بھی اسی وقت ہوا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے جگر مراد آبادی نے شراب سے بھی توبہ کی اور داڑھی مڈانے سے بھی توبہ کی. اور جب آدمی داڑھی مڈانے سے توبہ کر لے داڑھی والے کے حکم میں آ جاتا ہے. اب جب شراب سے توبہ کی کہ شراب نہیں پیوں گا, اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو جو شراب کا عادی ہو اور شراب چھوڑے اس کی تو حالت بگڑنے لگتی ہے. اب جگر مراد آبادی کی یہ حالت ہوئی کہ مرنے کے قریب ہو گیا. اور چونکہ ہندوستان کا مشہور آدمی تھا, ہندوستان میں ایک اپنے ملک کا اثاثہ سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی نام ہے, تو بڑے بڑے اطباء علاج کے لیے آ گئے, بڑے بڑے معالج علاج کے لیے آ گئے کہ مشہور زمانہ آدمی ہے. اور پھر یہ کہا کہ بھائی اگر زندگی چاہتے ہو, زندگی کو بچانا چاہتے ہو, تو زندگی کو بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو. لیکن اللہ جسے پکی توبہ کی توفیق دیتا ہے, پھر اللہ ایسا ہمت کا خزانہ بھی عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت اور پیار بھی ایسا عطا کرتا ہے, اس کی لذت اور چاشنی عطا کرتا ہے کہ پھر آدمی گناہ کی طرف پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں ہے, چاہے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ایمان میرا بچ جائے. یہ وہی لذت تھی, وہی چاشنی تھی, وہی حلاوت دل کے اندر تھی. کہا کہ جان بچانی ہے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو. پوچھا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہا تو کتنا اور زندہ رہوں گا, کتنا اور جی لوں گا. کہا کہ کچھ 4-5 سال اور زندہ رہو گے. تو کہا کہ 4-5 سال اگر اللہ کی نافرمانی سے جیوں, 4-5 سال اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندہ رہوں, اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں چلا جاؤں. نہیں ہاتھ لگاؤں گا, اور شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور پھر اللہ نے اس توبہ کی برکت سے پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا کر دی, پہلے سے بہتر صحت مل گئی. اور پھر تیسری دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی, اللہ نے حج بیت اللہ کی توفیق بھی عطا فرما دی. اور وہ زمانہ تھا کہ لوگ بحری جہاز سے حج پر جاتے تھے, 4-4 مہینے 6-6 مہینے میں واپسی ہوتی تھی. اور حج کے لیے گئے, جب حج سے واپس آئے, ہندوستان بمبئی کی بندرگاہ پہ اترے, تو داڑھی بھی ماشاءاللہ شرعی داڑھی ہو چکی تھی. تو وہاں پر تانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے, تو ایک شیر جگر نے کہا اپنے لیے, اپنے لیے ایک شیر کہا, چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا, چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو جس تانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے, وہ تانگے والا بھی یہی شعر پڑھ رہا تھا, اسے پتہ نہیں کہ جس کا شعر ہے وہ اسی تانگے میں بیٹھا ہے. چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. اور پھر اللہ نے اس کی برکت سے چوتھی دعا جو تھی خاتمہ بالخیر, تو یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوا. جب اللہ نے نیکی کی توفیق دی, نیکی پر استقامت عطا فرمائی, تو پھر اللہ نے خاتمہ بھی اچھا کیا. تو بات یہ چل رہی تھی گناہ کا ترک, اگر انسان ارادہ کر لے تو بڑے سے بڑے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, آ کر بیعت ہو گیا. اور بیعت ہونے کے بعد کہا کہ حضرت ایک بات تو آپ نے پوچھی نہیں. پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں تو افیون کھاتا ہوں, افیون کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت نے کہا کہ بھئی جائز تو نہیں ہے, لیکن تو کتنی کھاتا ہے؟ اس نے ڈبی نکالی, ڈبی میں سے مقدار بتائی کہ اتنی کھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھ روزانہ اتنی اتنی کم کر دے, اس میں سے ایک دم سے چھوڑے گا تو تکلیف میں آئے گا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا کہ بھائی ناجائز ہے. کہا جب ناجائز ہے اسی وقت ڈبی کو اٹھا کر پھینکا کہ اب جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن ناجائز کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ ہے ترک, اس طرح گناہ کو چھوڑا جاتا ہے. یہ نہیں کہ تذبذب کی کیفیت ہے چھوڑوں گا نہ نہیں چھوڑوں گا, یا کچھ چھوڑوں گا اور کچھ نہیں چھوڑوں گا. یہ عزم ہے, یہ ترک ہے کہ فی الفور انسان ارادہ کر لے کہ میں نے گناہ کو چھوڑ دیا, اب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا.
اور تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ آئندہ بچنے کا عزم بالجزم، پختہ ارادہ کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میں اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی ایسا عزم و ارادہ کرتا ہے، ایسا عزم و ارادہ، پختہ ارادہ کہ جس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، پھر ایسے محسنین کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، پھر اس راستے میں وہ تنہا نہیں ہوتے۔ اور یہ اللہ کی معیت ایسی ہوتی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی معیت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ انسان کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے اور کس طرح سے اللہ اسے بچا دیتا ہے اور کس طرح سے اللہ نیکی کرا دیتا ہے۔ کو اللہ سے تعلق جوڑ کر تو دیکھے، اس پر یقین کر کے تو دیکھے۔ آج تو اپنے کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں اور اپنی ہمت پر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس راستے کے اندر وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اس راستے میں چلنا شروع کرتا ہے، راستہ چاہے دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور صدق ہے، سچائی ہے، بس پھر اس مشقت کو اللہ اس سے اٹھا لیتا ہے اور اسے گود میں اٹھا کے سفر طے کرا دیتا ہے۔ پھر مشقت نہیں رہتی، تکلیف نہیں رہتی۔ اس لیے یہ دل کے اندر عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ بس میں نے گناہ کو چھوڑ دیا اور آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پختہ عزم اور ارادہ، یہ توبہ کے 3 رکن ہوئے۔ ایک پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت، اور دوسرا ہے ترک، اور تیسرا ہے عزم بالجزم کے جان لیکن اللہ کی نافرمانی کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جب ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو پھر ہم توبہ کس بات کی کریں۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی اس پر کہ ہمیں ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے، اور اعمال میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے ہیں، 3 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر کس کی نماز ہوگی؟ اتنی کامل کوئی نماز پڑھ سکتا ہے جیسی آپ نے نماز پڑھی؟ لیکن آپ نماز پڑھ کے استغفار فرماتے ہیں، کس لیے؟ وہی چیز ہے اعمال میں نورانیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو ایک بات حضرت نے فرمائی کہ گناہ میں یہ خاصہ ہے کہ حق تعالیٰ کی یاد سے دل گھبراتا ہے، یہ گناہ کا اثر ہے۔ کس لیے؟ کہ گناہ کر کے بندہ دور ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک تاثیر ہے گناہ کی، نیکی کی بھی ایک تاثیر ہے اور گناہ کی بھی تاثیر ہے۔ جیسے بہت سی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے تو نیکی اور گناہ میں بھی تاثیر ہے۔ تو گناہ کا اثر کیا ہے، تاثیر کیا ہے؟ اس سے انسان کا دل گھبراتا ہے اور نیکی سے یہ دور بھاگتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ جیسے مجرم حاکم کے سامنے جانے سے گھبراتا ہے، چاہے وہ حاکم اس کو کچھ بھی نہ کہے، لیکن یہ مجرم گھبراتا ہے کہ حاکم کے سامنے گیا نہ معلوم کیا برتاؤ ہوگا۔ تو گناہ کر کے بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ معلوم کیا ہوگا، اس لیے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کا علاج کیا ہے کہ ایک مرتبہ گڑ گڑا کر کوئی ذکر کر لے، تلاوت کر لے، اللہ سے مناجات کر لے، اور پھر اس کے بعد دل کو ٹٹول کر دیکھے کچھ وحشت کم ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ جو گناہ کی ظلمت کا اثر تھا وہ کم ہوا یا نہیں ہوا۔ ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد، دعا کے بعد، استغفار کے بعد پھر اپنے دل کا جائزہ لے کہ وہ وحشت کم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یقیناً اسے میں حضرت فرماتے ہیں میں بقسم کہتا ہوں کہ زمین آسمان کا اس کے اندر فرق محسوس ہوگا، اور اس وقت فرحت و شفتگی ہوگی، دل کے اندر ایک ایسی روشنی محسوس ہوگی، تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد، تھوڑی سی تلاوت کرنے کے بعد شگفتگی ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کسی طاعت کی قبولیت کے لیے
توبہ عن المعاصی شرط نہیں، لیکن عمل کی نورانیت کے لیے توبہ عن المعاصی شرط ہے کہ اعمال میں نورانیت کیسے پیدا ہو، اس کے لیے شرط ہے، ورنہ اعمال میں نورانیت نہ ہوگی، اور اگر اعمال میں نورانیت نہ ہوگی تو اس محرومی کی بنا پر ایک گناہ سے دوسرا گناہ پیدا ہوگا۔ اس لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم تو نیک ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نہیں، اس پر بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس پہ بھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، پھر انسان اللہ سے رجوع کرتا رہے، ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل میں کوئی کوتاہی ہو۔ اس لیے بھائی توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اور پھر توبہ کا چوتھا اور آخری رکن جو ہے اس کا تعلق حقوق سے ہے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حق اللہ کا بندوں کے ذمے اور ایک حق ہے بندوں کا بندوں کے ذمے۔ اگر اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے اس کی تلافی کرے، نماز قضا کی ہے، کوئی روزہ چھوڑا ہے، کوئی زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کوئی صدقہ فطر واجب تھا ادا نہیں کیا، اب اس کا حساب لگائے، اس کو ادا کرے، کیونکہ توبہ کرنے سے قضا نماز کا گناہ تو معاف ہو سکتا ہے لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، نماز ادا کرنی ہوگی۔ بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے آج کے زمانے کا دجالی فتنہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو وہ گوگل پہ دیکھ لیا تھا اور وہاں تو یہ لکھا تھا کہ بس توبہ کرنے سے نماز بھی معاف ہو گئی۔ کیسے معاف ہو گئی؟ کیسے معاف ہو جائے گی؟ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے، کسی آدمی سے آپ قرض لے لیں اور وقت پر اس کی ادائیگی نہ کریں تو ظاہر ہے کہ بھئی تاخیر کی تو معافی مل سکتی ہے لیکن قرض تو معاف نہیں ہو سکتا، تو نماز بھی تو ایک قرض ہے، کیسے معاف ہو جائے گا؟ اس لیے یاد رکھیے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء کے پاس چل کے جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ گوگل پر اور انٹرنیٹ پر کتنا فتنہ موجود ہے کہ جو لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، اور کیسی کیسی ذہنیت کے لوگ ہیں اور کیسے کیسے فرقے موجود ہیں جو اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے آسان سی بات ہے، جب اللہ نے علماء اکرام قدم قدم پر رکھے ہیں، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً کسی عالم کے پاس چل کے جاؤ، اور بھائی وہاں تو کوئی فیس بھی دینی نہیں پڑتی۔ کسی وکیل سے مشورہ کرنے جاؤ، پہلے فیس لیتا ہے بعد میں مشورہ دیتا ہے، ڈاکٹر پہلے فیس لیتا ہے بعد میں آپ کی نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کے لیے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ علماء سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو پھر آخری شرط توبہ کی حقوق کی ادائیگی ہے، اور جب تک حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، اس کا حساب لگا لے۔ کسی کا قرض اگر لیا ہے اس کا حساب لگائے، کسی کی میراث پہ قبضہ کیا اس کا حساب لگائے، اور جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ بندوں کا حق ہے تو وہ ادا کرے، اور اگر اللہ کا حق ہے تو وہ ادا کرے، کیونکہ آج بہت سے نوجوان بالغ ہونے کے بعد نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ معاف نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں ترک کی ہیں ان نمازوں کو لکھنا چاہیے اور پھر ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے، ورنہ یہ توبہ کامل توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں چوتھی شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کی مخلوق کو ستایا ہے، ان سے معافی مانگ لو کہ بھائی مجھ سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ کسی کی غیبت کی ہے اسے معافی مانگ لے، بھائی کو میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ لیکن مرنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، اور یہ جو گناہوں کے اور حقوق کے جو بوجھ ہے اسے اپنی قبر میں نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ ہماری قبر میں ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے اور یہ بوجھ ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ بوجھ یہاں ہلکا نہ کیا، یہاں اس بوجھ حقوق کو ادا نہ کیا یا معاف نہ کرایا، تو یہ بوجھ ساتھ قبر میں جائے گا اور قبر میں ہم اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے۔ پھر انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس حقوق کی پاداش میں اسے کیا کیا سزا ملنے والی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ ایک نماز قضا کرنے پر جو سزا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا اژدہا اس کی قبر میں مسلط کیا جائے گا ایک نماز قضا کرنے پر جو سزا ہے، کہ اس کا ایک ناخون اتنا بڑا ہوگا
کہ صبح سے شام تک چلے اس کا راستہ قطع نہ ہو، جس کا ناخن اتنا بڑا ہوگا اژدہا کتنا بڑا ہوگا، اور وہ اس بے نمازی کو مارے گا۔ اگر فجر کی نماز قضا کی ہے تو ظہر تک مارے گا، اور ظہر کی نماز قضا کی ہے تو عصر تک مارے گا، اسے مارتا رہے گا، اور اس کی مار کی یہ کیفیت ہوگی کہ جب اسے بے نمازی کو وہ مارے گا یہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، پھر باہر آئے گا، پھر مارے گا، پھر یہ دھس جائے گا، یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور ایک نماز قضا کرنے پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک حقب اسے جہنم میں جلنا ہوگا، اور اس کی مقدار جو علماء نے بتائی کہ 2,88,00,000 برس ایک نماز قضا کرنے پر جہنم میں جلے گا۔ کوئی ایک لمحے اس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائی دنیا میں حق کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی نمازیں قضا کی ہیں اسے لکھ کے رکھا جائے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنی ڈائری کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے کتنی نمازیں ادا کر لی، اور اس کی وصیت بھی لکھنی چاہیے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح مخلوق کا کوئی حق ضائع کیا ہے اس حق کو ادا کرنا چاہیے، اور جب تک یہ حقوق ادا نہیں ہوتے اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ جو توبہ نصوح کہلائے، اور ایسی توبہ کہ جس پہ اللہ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، اور اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور حق تلفیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دوسری طاق رات ہے، اس رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اس رات کی بخشش اور مغفرت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اس رات میں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، اس کا قیام ہمارے لیے آسان فرما، قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی معتکفین بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے اعتکافوں کو قبول فرما، سب کی عبادات کو قبول فرما، سب کی مناجات کو یا اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے بھی اعتکاف کو قبول فرما، ہماری بھی عبادات اور مناجات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، اپنے ماضی پر یا اللہ ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کا ترک ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ عزم بالجزم ہمیں عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں سے بچنا یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ ادائے حقوق کی ہمیں فکر اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے حق میں ہم نے کوتاہی کی اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مخلوق کے حقوق میں ہم نے کوتاہی کی یا اللہ اس کی بھی تلافی کی ہمیں فکر عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ سب کے حقوق ہم سے ادا کرا دے۔ اے اللہ کسی کے حق کا بوجھ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہ جائے۔
یا اللہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری زندگی بھی راحت والی عطا فرما، ہماری قبروں کو بھی راحت کی جگہ بنا، راحت کا ٹھکانہ بنا، اور میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ اس آج کی اس شب قدر کی برکت سے، یا اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، اس کورونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی مشکل کو یا اللہ آسان فرما، سب کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے یا اللہ سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی معتکفین ہیں سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول۔ رکاوٹ بن جائے گا کیونکہ نفس کے اوپر وہ شاخ ہے، بھاری ہے، شیطان رکاوٹ بن جائے گا، ماحول رکاوٹ بن جائے گا۔ ارے عجیب آدمی ہے تو دکان چھوڑ کے مسجد ہی بھاگ جاتا ہے، جب اذان ہوئی تو مسجد ہی چلا گیا، لوگ اعتراض بھی کریں گے، لوگ تانے بھی دیں گے، یہ تو پورا مولوی ہو گیا۔